ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ منان ولا آکن ولا مد خمر، رواہ النسائی۔ نسائی شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے۔ میرے اور آپ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جو بالکل جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں بالکل داخل نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے پہلا بندہ کون ہے؟ منان کسے کہتے ہیں؟ جو احسان کر کے جتلانے والا ہو، کسی پر کوئی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، بھلائی کر دے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دے تو بعد میں لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے، اس کو جتاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، میں نے آپ پر فلاں نیکی کی، میں نے فلاں نیکی کی، فلاں جگہ سے آپ کی ہیلپ کی، اس جگہ سے آپ کی مدد آپ کو لے کر دی، آج بھی تو میرے کام نہیں آ رہا، لہٰذا اٹھ میرے ساتھ میرا کام کر، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے اٹھ کر، کیونکہ میں نے تم پر نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ ایسے بندے کے پلے کوئی نیکی بچے گی؟ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا منان، احسان کر کر جتلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنا احسان جو اپنی نیکی کو خود ضائع کر دی۔ اور نمبر 2 آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ جو آگ کسے کہتے ہیں؟ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ ماں باپ اگر ایک طرف اس کو بلا رہے ہیں تو کہتا ہے میرے ابو امی میں آپ کی بات سنوں، مجھے تو اور بہت کام ہے، میں اپنی اولاد کے کام کروں، میں اپنی ملازمت پہ جاؤں، میں تمہاری دعائیوں کا خیال رکھوں یا تمہاری دیکھ بھال کروں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے 2 فیصلے کر دیے، اس آیت کے اندر فرمایا میں نے 2 فیصلے کر دیے۔ فرمایا اللہ تو نے فیصلہ کون سا کیا؟ فرمایا ایک تو عبادت رب کی کرنی ہے اور فرما برداری اپنے ماں باپ کی کرنی ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے اپنے والدین، کیونکہ والدین جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو وہی بچپنا ان میں آ جاتا ہے دوبارہ، ایک ایک کام 2 5 10 مرتبہ کہتے ہیں تو اس موقع پر اولاد کو غصہ بھی آتا ہے۔ لہذا اب اس کا امتحان ہے کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا تو ان کو اتنی زیادہ امی ابو یہ کیا چیز ہے، مجھے وہ لے کر دو، مجھے یہ لے کر دو، اتنا تو پریشان کرتا، تو چھوٹا بچہ نہ سمجھ ہوتا تھا، تو آج وہ بھی بچپنے کے دماغ کی طرح آ چکے ہیں اور آج تیرا امتحان اس جگہ پہ ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس لیے ماں باپ ہے تو مشکل کام، لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ ایک یا ان میں دونوں میں سے ایک اگر اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں ان کو پائے اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر لے، آقا فرماتے ہیں وہ بندہ تباہ ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں یہ آپ نے بد دعا فرمائی، اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد ہو۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے ساتھ باپ زمین پہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کہتا ہے لو میں نے منظوری کی دستخط کر دی، تیرے باپ نے کہہ دیا میں بھی مان چکا۔ اپنی والدہ کے پیر دبایا کرو، اپنی والدہ سے دعائیں لیا کرو، امی مشکل گھڑی ہے، فلاں کام نہیں ہو رہا، اب تم دیکھو تم خلوص دل سے اپنی والدہ یا والد سے دعا لے کے جاؤ، وہ ہو ہی نہیں سکتا تمہارا کام رک جائے، اللہ فوراً ہی کر دے گا۔ لہذا دعا کرنی بھی ہے، دعا لینی بھی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو احسان کر کے جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، ایک والدین کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ بڑے جتنے مرضی حج کر لو، جو تمہارے گھر کے اندر حج موجود ہے کبھی تم نے وہ کیا ہی نہیں، جو تیرے گھر کے اندر تیری والدہ یا والد اس کو تم نے ناراض کر دیا اور حج پہ جا رہا ہے، فائدہ کیا؟ اس لیے اور نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا مد خمر، شراب ہمیشہ پینے والا بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ شرابی بھی جنت میں، شراب کا اور جنت کا تعلق ہی آپس میں کوئی نہیں، ایک حرام چیز ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ اور کئی لوگ آتے ہیں نہیں تو نہیں پتا مولوی صاحب وہ نا
تھوڑی جی دیندے نے تاکہ بندہ نا انہوں تندرستی ہو جائے، ان دی بیماری ٹر جائے تے کھانسی کھوسی ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر وبا ہی وبا ہے، تو شفا کیسے لا سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا گند ہے، نجاست ہے، ناپاکی ہے، تو شفا کیسے تلاش کرتا ہے؟ کبھی نبی علیہ السلام کی زبان سے جو نکل گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے نہیں، اس لیے آپ نے یہ 3 قسم کے آدمیوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے۔ احسان کرو کسی کے پر نیکی کرو، اس کو ختم اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ والدین ایک یا دونوں موجود ہیں تو ان کی خدمت کرو اپنی ہمت کے مطابق۔ اگر ان کو غصہ آ بھی جائے تو آگے سے تم نے غصہ نہیں کرنا، بس اپنی زبان کو وہاں بند کر لو، اپنے والدین کی باتوں کو سن لو۔ تو بھی تو بچپن میں ان کو بڑی بڑی سناتا رہا، وہ تیری سنتے نے، آج ان کے سنانے کا ٹائم ہے، آج تو ان کے ایسا نہیں کام کرنا۔ دوسرا، شراب کے کبھی قریب جانا، شرابی بندہ وہ سارے کام ہی پھر کرے گا، شراب پی کے نا وہ ساریاں برائیاں پھر کرے گا۔ لہذا شراب جڑی ہے، جس وقت مدینہ طیبہ میں شراب کے بارے میں کہہ دیا گیا، اعلان کر دیا بھئی آج ابھی آسمان سے حکم آ گیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے اعمال ہیں۔ جب حکم آ گیا کہ حرام، تو کوئی ہاتھ میں گلاس تھا، اس نے گلاس پھینک دیا، کٹورا لا کر بازار میں پھینک کر اس کو شراب کو گرا دیا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا اجے تو ہونی لان ہو رہا نا، پھر ویکھی جائے گی کر لیں گے، اس طرح کا نہیں، سب نے پھینک دیا، سب کو شرابوں کو گرا دیا۔ مدینے کے بازاروں میں ایسے جیسے شراب کا سیلاب آ گیا۔ صحابہ وہ تھے، وہ معمولی شخصیات تو نہیں تھی نا، وہ صحیح امت وہ تھی جس کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے، وہ صحابہ ہے۔ تو اس لیے ایسے ماننا ہے، اسلام میں ایسے داخل ہونا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا مان لیا تھوڑا سا نہ مانا، ادھر ٹھیک ادھر غلط، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پوائنٹوں کے اوپر اللہ با ایمان بنائے اور با حیا بنائے، تقوی پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔